آگے ارشاد فرمایا فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کہ وہ شخصیت جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح حق پر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتلوہ شاہد منہ، یا ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہے، آپ کا متبع ہے، آپ کا پیروکار ہے۔ فرمایا اس کی مثال وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، یہ کلام الہی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، اس سے پہلے ایک اور گواہ بھی تو موجود ہے، کتاب موسیٰ توریت، جو کہ ایک پیشوا اور ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں گزشتہ تمام کتابیں اللہ نے اس روئے زمین پہ جب حضرت آدم حضرت حوا کو بھیجا، شیطان کو بھی کہا کہ تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس میری ہدایات آتی رہیں گی۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء میں سے اللہ نے 315 بحیثیت رسول چن لیے۔ رسول نبی سے اوپر ہوتے ہیں، ہوتے انبیاء ہی میں سے ہیں، لیکن ذرا اونچا درجہ ہوتا ہے ان کا۔ اور ہر رسول کے پاس صحیفہ، کتاب نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں 315 صحف، کتابیں، الواح نازل ہوئی ہیں۔ ہم صرف 5 جانتے ہیں، یہ 6 جن کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ صحف ابراہیم ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، الواح موسیٰ ہیں، اور قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس کے اشارے ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں، انڈائریکٹلی قرآن میں بھی ہے، کہ قرآن کے اندر یہ گزشتہ تمام کی تمام 314 کتابیں سموئی ہوئی ہیں، موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل شکل میں۔ اس سے پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء، مولویوں کے پاس تھا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے کہ یہ ربائی، یہ احبار، ان کو اللہ نے توریت کی حفاظت کا ذمہ دیا، لیکن انہوں نے ضائع کر دیا۔ قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا، اور اس میں گزشتہ تمام کتابیں شامل فرما دیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں توریت میں بھی اس کتاب کے شواہد مل جائیں گے، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے شواہد مل جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کے شواہد مل جائیں گے، اگرچہ ان لوگوں نے محرف ہی کر دیا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن پہ، تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو اس پہ کفر کرے گا، انکار کرے گا قرآن کا، خواہ فالنار موعدہ، تو پھر ان کا ٹھکانہ یہ آگ ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، تو اس میں کسی شک میں نہ پڑیے گا، اللہ کے کلام میں کسی شک میں نہ پڑیے گا۔ انہ الحق من ربک، یہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتے۔ قرآن پہ غور کریں گے تو ہمیں مغربی جمہوریت کے بارے میں بھی بہت زیادہ شواہد ملتے ہیں۔ ہم آج ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جمہوریت کا اور مغربی جمہوریت کا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، اور بڑے کھلے الفاظ میں مخالفت کرتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر زمین میں اکثریت کی پیروی آپ کریں گے تو وہ تو آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اور قرآن کی آیات آپ دیکھتے ہیں، ایک مضمون میں نے الحمدللہ لکھا ہے، انشاءاللہ عنقریب چھپ بھی جائے گا، مغربی جمہوریت کا تقابل قرآن کے ساتھ، کہ ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور من حیث القوم بھاگ رہے ہیں، ذرا ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارا خدا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں مغربی جمہوریت کے بارے میں۔ پتہ چلتا ہے کہ
بہت زیادہ تضادات ہیں ہمارے اندر. یہ جو انگریزوں کی غلامی ہے اس کے اثرات ابھی تک نہیں گئے، ابھی تک ہم غلام ہی ہیں. فرمایا کہ زمین میں لوگوں میں اکثریت ایمان نہیں لاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو میں نے تو ان کو فطرت پہ اور اپنی طرف یکسو بنا کے کہ اللہ کی طرف متوجہ تھے، میں نے اس طرح پیدا کیا. فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لهم. تو شیطان مختلف شکلوں میں، من الجنت والناس، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی وسوسے ڈالنے والے کی شکل میں، وہ ان کے پاس آتے رہے اور اللہ کے دین سے، فطرت سلیمہ سے ان کو ہٹاتے رہے، اور ہر وہ چیزیں اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے حلال کی وہ حرام کرتے رہے. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. اور یہ تمام کے تمام شیاطین، اس میں ہمارا نفس امارہ بھی آتا ہے، وہ اس طرف لے گئے جس طرف اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اور خاص طور پہ شرک کی طرف. آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے زیادہ ظالم ہوگا کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے. اللہ پہ جھوٹ کس طرح گھڑا جا سکتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ اس کی آسان ترین شکل تو وہ ہے جو ہم میں سے، آج کے مسلمانوں میں سے ہر ایک کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے. دین میں، اسلام میں فتوے دینا، علم ہو نہ ہو فوراً فتویٰ جھاڑ دیا. اس میں کسی عالم کی، کسی ایکسپرٹ کی رائے لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی سمجھتے ہیں، سب سے بڑا عالم دین سمجھتے ہیں. اور آج کے اختلافات اور فرقہ واریت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے لوگوں کے اندر دلوں میں ایک احترام تھا علماء کا، اور جو اب ختم ہو چکا. تو ایک تو بہت واضح مثال یہ ہے اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی کہ دین میں نت نئی باتیں بنا دینا، اللہ کے بارے میں باتیں منسوب کر دینا. اللہ کے بارے میں باتیں ہم کیا منسوب کریں گے؟ ظاہری بات ہے وہی جو دین کی باتیں ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات بڑے آسان الفاظ میں عرض کر دوں کہ یہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، اور اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہو چکی تھی. قرآن کی آخری آیات، سیکنڈ لاسٹ جو آیتیں آئی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور یہ دین حق میں نے تمہارے لیے چن لیا. اب کوئی مائی کا لال، وہ خواہ جتنا بڑا نام کیوں نہ ہو، وہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اور یہ میں عرض کر دوں کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، بڑے سے بڑا عالم دین ہو، امام ہو، وہ ساری کی ساری زندگی یہی تپسیہ اور یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ محمد الرسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دیں. تو اس میں نہ آیا کریں دھوکے میں کہ فلاں عالم نے کہا اور فلاں امام نے کہا اور میں محمد الرسول اللہ کا فرمان چھوڑ دوں. یہیں پر ہم مارے جاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جہاں پر ہمیں قرآن اور حدیث نہیں ملتا وہاں ہم صحابہ کرام کا، ائمہ کا اجتہاد لیتے ہیں، ان کا اجماع، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں.
جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے بات کہہ دی وہاں پر زبان بند کر دینی چاہیے، وہاں پر بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت امام ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے بہت بڑے عالم، جن سے ایک اسکول آف تھاٹ باقاعدہ چلتا ہے، شافعی اسکول آف تھاٹ، وہ اپنے درس میں حدیث سنا رہے تھے تو ان کے کسی شاگرد نے بعد میں کہا کہ شیخ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے تو یوں ارشاد فرمایا، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور کہنے لگے کہ یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، یوں نہ ہو کہ آسمان تم پر پتھر برسائے، اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اور تم جواب دیتے ہو کہ نہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا درجہ کیا ہے محمد الرسول اللہ کے بعد۔ ہمارے لیے تو وہی ہے محمد الرسول اللہ کے بعد کہ آپ ہی کا ارشاد ہے، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتداء اتباع کرنا تو انہی دونوں کی، ابو بکر کی، عمر کی رضی اللہ عنہما۔ بات یہ ہے کہ دین میں نت نئی باتیں گھڑنا، اپنے جی سے فتوے جھاڑنے، یہ ہمیں ان سے باز آ جانا چاہیے۔ ہمیں جس چیز کا نہیں پتہ اعتراف کر لیں کہ نہیں پتہ۔ اور عزیزان گرامی، دین کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے۔ جو چیز جس طرح سمجھ آئے، مجھے صرف ابھی ABC ہی مکمل طور پہ نہیں آئی اور میں اپنے آپ کو مفتی اور مجتہد سمجھنا شروع کر دوں، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہوگا کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے خاص طور پہ۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے اس وقت کہ یہی ہیں وہ لوگ اے رب جو آپ پر جھوٹ باندھتے تھے، جو دین میں نت نئی ایجادات کرتے تھے، جو بدعات، جو رسومات ان کو دین کا حصہ بناتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ نہیں پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، دین کا حصہ نہ بنائیں خدا را۔ یہ نہ کہیں کہ اذان اس کے بغیر نہیں ہوگی، یہ کہیں گے تو پھر یہ زد کس پہ آ رہی ہے، ذرا اس پہ تو غور کریں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ جنہوں نے ان کو اذان سکھائی، ہم میں سے کوئی ہے جو بلال حبشی سے بڑا عاشق ہونے کا دعویٰ کرے؟ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دی، کہ ان کا معمول تھا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اذان کہی اور بے ہوش ہو گئے، اور حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دیں، میں مدینے میں بھی نہیں رہ سکتا، اور شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان کو زبردستی لے آئے، اور چونکہ نواسے رسول تھے، تمام صحابہ ان کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کے اصرار پہ انہوں نے اذان بھی کہہ دی، لیکن اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے اور پھر وہیں گر کے بے ہوش ہو گئے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ یہ دین، یہ دیوانوں کا، یہ عاشقوں کا دین ہے، اور صحابہ کرام اللہ کی قسم ایک ایک دیوانہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ ذرا بتائیں صحابہ کرام کیسے تھے؟ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ پہ فنا تھے، ان کے دیوانے تھے،
سچے مسلمان تھے۔ ہاں اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ تم تو کافر لوگ ہو، تم نے تو محمد الرسول اللہ سے محبت کبھی کی ہی نہیں ہے۔ اور میں آج کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا ہوں کہ نہیں، مجھے زیادہ محبت ہے حضرت بلال سے، اور ہاں اذان میں ترمیم کر دیتا ہوں، اور اب میلاد النبی پہ باقاعدہ نماز پڑھا دی گئی عید کی۔ اب ہمیں اور کیا چاہیے، اور کس چیز کے منتظر ہیں ہم؟ جب یہ بدعات ہم شروع کر دیں گے تو پھر یہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ جب قرآن اور سنت کو کافی نہیں سمجھیں گے، پھر دین میں نت نئی ایجادیں ہم شروع کر دیں گے۔ اور میں فجر کی نماز اگر 5 رکعتیں کیا میں 100 رکعتیں پڑھوں تو قبول نہیں ہوگی، وہ 2 رکعتیں ہی قبول ہوں گی۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا، اور بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، وہ مجدد الفسانی ہوں، وہ نظام الدین اولیاء ہوں، وہ ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، وہ ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے قدموں تک پہنچنے کے رسیا ہیں، ترستے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہیں فل سٹاپ لگ جاتا ہے، شروع میں ہی فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، دین میں نت نئے شگاف ڈالنا چاہتے ہیں، نت نئی تعویلیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے جی سے اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو تقویت دینے کے لیے نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں۔ فرمایا ہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی لوگ ہیں جو آخرت کے دراصل اندر سے منکر ہیں، آخرت کو تو مانتے نہیں ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو کم از کم اللہ کا، اللہ کے رسول کے نام کی حیا کرتے، لاج کرتے۔ ان کو پتا ہوتا کہ اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے اور تنے تنہا حاضر ہونا ہے، اور محمد الرسول اللہ میرے گواہ بنا کے لائے جائیں گے، قیامت کے دن مجھ پہ گواہی دیں گے۔ اور عزیزان گرامی، عالم کون ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ امت اسلامیہ کا عالم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا جانشین۔ اور ہمارے علماء اگر پٹڑی سے اتر جائیں والعیاذ باللہ، ہمارا مولوی پٹڑی سے اتر جائے تو جواب دہ کون ہوگا؟ مولوی اور عالم ہرگز نہیں، ہم سارے کے سارے۔ کہ یہ دین، یہ قرآن مولویوں پہ، علماء پہ تو نہیں اترا، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا فرض ہے۔ اس سے کوئی روگردانی نہیں ہو سکتی، اور کوئی بائی پاس، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جی میں قرآن کو چھوڑ دوں اور میں مسلمان بن جاؤں گا، میں عملی مسلمان بن جاؤں گا۔ اسلام میں داخل تو ہو جائیں گے کلمہ پڑھ کے، لیکن مؤمن بننے کے لیے، عملی مسلمان بننے کے لیے قرآن کو الف سے یہ تک، فاتحہ سے الناس تک اپنانا پڑے گا۔